جو مجھے آج کے حالات نظر آتے ہیں بہت تو خوفناک. کیا حکومت کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ آپ کے خیال میں؟ اور کس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر گھر جائیں, استعفیٰ دیں, گھر جائیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں میں نے بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, فوج سے کرنی ہے, تو پھر آپ نے قبول کر لیا نا کہ یہاں طاقت فوج کے پاس ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت سروائیو کر پائے گی؟ کسی ایک سٹیج پہ کوئی اور حکومت آئے گی یا قومی حکومت آئے گی, پھر کہیں جا کے بات چیت کا دروازہ؟ دیکھیں ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ حکومت کی سروائیول نہ اس کے کسی عمل سے ہے نہ اس کے ہاتھ میں. ان کے پاس ایک آسان راستہ ہے کہ استعفیٰ لکھ کر گھر چلے جائیں. یہ ایک راستہ ہے, صرف ایک راستہ ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت اور اپوزیشن کو موجودہ سیاسی ٹرموائل سے نکلنے کے لیے نہایت اہم تجاویز دی ہیں. آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں ان تجاویز کی طرف اور پھر اس پر بات کرتے ہیں. خان صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں گا اور اس سے نہیں کروں گا. یہ ان کو حق نہیں ہے. وہ اپوزیشن ہے, ان کو پارلیمان کے اندر رہ کر بات کرنی ہے, ان کو نظام کے اندر رہ کر بات کرنی ہے, ان کو آئین کے اندر رہ کر بات کرنی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں میں نے بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, فوج سے کرنی ہے, تو پھر آپ نے قبول کر لیا نا کہ یہاں طاقت فوج کے پاس ہے. حقیقت ملک کی جو بھی ہو. تو پھر عباس صاحب آپ بات کر رہے ہیں, یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے, مگر اس کا جواب کہاں پہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت سروائیو کر پائے گی؟ کسی ایک سٹیج پہ کوئی اور حکومت آئے گی یا قومی حکومت آئے گی, پھر کہیں جا کے بات چیت کا دروازہ؟ دیکھیں ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ حکومت کی سروائیول نہ اس کے کسی عمل سے ہے نہ اس کے ہاتھ میں. ان کے پاس ایک آسان راستہ ہے کہ استعفیٰ لکھ کر گھر چلے جائیں. یہ ایک راستہ ہے, صرف ایک راستہ ہے ان کے پاس. باقی جس راستے سے وہ آئے ہیں, عمران خان صاحب بھی اسی راستے سے آئے تھے, اسی راستے سے گئے تھے, یہ بھی اسی راستے سے آئے ہیں, اسی راستے سے جائیں گے. تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ تو پھر ایسے چلتا رہے گا یہ سب کچھ؟ لگتا تو ایسے ہی ہے. مجھے تو کوئی یہاں ملک کی سوچ نظر نہیں آتی کسی طرف سے بھی, کسی طرف سے بھی. ہم وہی جو معمول کے حالات ہیں, بزنس ایز یوزول جسے کہتے ہیں, اس پہ لگے ہوئے ہیں. اب فیصل وافدہ صاحب کہتے ہیں کہ 2 طلاقیں دینے کی ضرورت ہے. آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا, ایک نون لیگ کو طلاق دی جائے, اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ سے قطع تعلق کرے اور پھر وہ چینج آف ان ہاؤس چینج کی طرف بڑھے, یا پھر اس آپشن کی طرف جایا جائے جو قومی حکومت کی بات بار بار ہو رہی؟ دیکھیں وہ بھی اختلاف ہے علماء کرام میں کہ 3 طلاقیں ایک دفعہ دیں تو ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی, یا 3 علیحدہ مقام وقت پہ دینی پڑتی ہے. تو اگر نوبت طلاق تک آ گئی ہے پھر کچھ حل نکال ہی لے تو بہتر ہے. طلاق سے ملک کا بنا ہوتا ہے تو طلاق دے, ہماری جان تو چھوٹے نا, اس ملک کی جان تو چھوٹے. مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ یقین کریں میں حیران ہوں اس سوچ پر جو آج ہمارے حکمرانوں کی ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ چین کے صدر شی کی باتیں ریو میں 5 منٹ تقریر کی, انہوں نے ایک بات تقریر کی کہ ہمیں مسلسل اصلاحات کی ضرورت ہے. جو دنیا کی تاریخ میں سب سے کامیاب جو ایک ٹرانسفارمیشنل چینج آئی ہے, جو ایک مکمل تبدیلی آئی ہے, 88% لوگ سطح غربت سے نیچے تھے, آج 1% رہ گئے. وہ ملک بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اصلاحات کرنی ہے, مستقل پروسیس ہے یہ. اور آپ اپنے ملک میں ایک اصلاح نہیں کر سکتے, نہ آپ کی سوچ ہے, نہ آپ کر رہے ہیں. آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ آخر ان 45% لوگ جو آج سطح غربت سے نیچے ہیں اور جو اوپر ہیں, ان میں سے بھی کوئی بھی اس ملک میں مطمئن نہیں ہے. ان کے بارے میں سوچا ہے کسی نے؟ ان کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر سارے کا حال عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے تو چلیں, بہت اچھی بات ہے. اگر سارے کا حال عمران خان کو قید کرنا ہے وہ بھی کر لیں, کیس بھی چلا لیں, لیکن کوئی راستہ تو بتائیں نا اس ملک کے عوام کو. آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو رہا کر دینا چاہیے جو بھی؟ اگر دیکھیں مقدمے چل رہے ہیں تو ایک ملک سے بھاگیں گے تو نہیں نا. مقدمے آپ چلاتے رہیں, عدالت میں پیش ہو جائیں گے. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے ملک میں بھی ہوتا رہا ہے. لیکن کیا پھر وہ اسٹیبلٹی کے لیے کام کریں گے, وہ ٹیبل پہ آئیں گے, مجھے نہیں پتا, کریں گے؟ یہ ان کا عمل ہے, ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے. آپ نے مقدمے, آپ نے کیس بنائے ہیں, آپ کیس چلائیں. یہ اس کا کسی ملزم کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھ پہ کیس بھی مت چلاؤ. کیس آپ نے بنائے, حکومت نے بنائے, کیس چلائے. عمران خان صاحب کیس بناتے رہے ہیں, لوگوں کو جیل میں رکھتے رہے ہیں.
اور بعد میں نکلا کچھ نہیں ہے. تو اگر وہ عمل غلط ہے تو آج کا عمل بھی غلط ہے. تو اس کو دہرانے سے ملک کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے نا. آپ کے خیال میں آخری کارڈ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کیا کوئی ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے کہ کوئی کال آ جائے اور رہائی ہو جائے؟ اگر ہم اتنے ہی کمزور ہیں کہ ہمیں ٹرمپ کارڈ سے ہی ہمیں خوف ہے، پھر آج فیصلہ کر لیں کہ ٹرمپ کارڈ اگر آیا تو کیا کریں گے. ہم یہ ڈسکشن کر لیں. اگر آیا تو کیا کریں گے. آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے اگر آیا تو؟ سر آپ ایک خود مختار ملک ہیں تو آپ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم نے کیس صحیح بنائے ہوئے ہیں اور یہ واقعی آدمی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، آج تو ملزم ہوئے نا، تو پھر آپ بالکل ٹرمپ کارڈ مت مانیں. اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ریزسٹ کر سکیں تو پھر آج سے ایک کم از کم ڈسکشن کر لیں کہ آپ نے کیا راستہ اپنانا ہے اگر ایسی بات ہوئی. اور آخری کارڈ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے خان صاحب کے ہاتھ میں؟ مجھے نہیں پتا کیا کارڈ ہے. کارڈ ایک آدمی جیل میں ہو، کیا کارڈ؟ عوام کا کارڈ ہو سکتا ہے. عوام ان کی کال میں نکلیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. رکاوٹیں بھی عبور کی ہیں تو عوام سے بڑا کارڈ کوئی نہیں ہوتا. اور اگر عمران خان صاحب کو عوام کی پرواہ ہو تو آج راستہ ڈھونڈیں. راستہ ان کے ہاتھ میں ہے اور حکومت کے ہاتھ میں ہے. ہم سب یہاں پر تماشبین اور بنے ہوئے کوئی لیڈرشپ بھی اس وقت موجود نہیں ہے انکلوڈنگ نواز شریف صاحب کے وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں. پر کر سکتے ہیں، بات کریں، راستہ ڈھونڈیں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ پائے. بلا شبہ شاہد خاقان عباسی نے کوہنا مشق سیاستدان ہونے کے ناطے حکومت اور اپوزیشن کو جو تجاویز دی ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر موجودہ سیاسی ٹرموائل سے باہر نکلا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اپنی نیت صاف کرنی پڑے گی. اس سارے پس منظر میں شاہد خاقان عباسی کا حکومت کو محترم عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا مشورہ نہایت ہی اہم اور درست ہے. عمران خان بلا شبہ پاکستان کے اس وقت پاپولر ترین لیڈر ہیں اور اس اقدام سے لوگوں کا غضب و غصہ ٹھنڈا ہوگا جس سے سیاسی درجہ حرارت بھی نیچے ضرور آئے گا. شاہد خاقان عباسی کی موجودہ سیاسی حالت پر گہری تشویش اس بات کی غماز ہے کہ وہ وطن عزیز کے لیے کس حد تک تشویش مند ہیں. اور نہایت اہم بات یہ ہے کہ تشویش مند شخص جو ہے وہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے. ان کا یہ کہنا بلا شبہ درست بات ہے کہ خط غربت سے نیچے ایک عام اور کامن پاکستانی کا کیا قصور ہے اور اس کے بارے میں کس نے سوچنا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے ہوسٹ خرم شوکت کو اجازت دیجئے اور اس پروگرام کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا.